تو بلاول صاحب ابھی انتظار کریں، جب پاکستان اچھے حال میں ہوگا تو پھر نوجوانوں کا مقابلہ ہو جائے گا۔ اقتدار آپ کو مل جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا، مسلم لیگ نون 3 بار اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر پائی، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اب آپ چوتھی بار نہیں دہرائیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ 141 میں سے 120 تو آپ لے گئے سیٹیں، باقی 21 بچ گئی، وہ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور جیتے گا؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہ جو اپنے اپنے حلقوں میں، کیونکہ ہم نے بھی جو ہے وہ پارٹی سروے بھی کیے ہیں، ادروائز بھی جو ہے وہ ہم نے سروے فرم سے بھی مدد لی ہے، باقی میڈیا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سروے ہے، تو اس کے حساب سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہمیں جن حلقوں کا جس نمبر کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ ہمیں یہ سجائی دے رہا ہے کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے اور وی آر ان وننگ پوزیشن۔ باقی جو ہے اب مثال کے طور پہ احمد مخدوم صاحب کی 2 سیٹیں ہیں، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے گفٹ کرنی ہے، تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ نہیں، وہ ان حلقوں میں مضبوط ہیں، وہ سن لیں وہ جیتیں گے، تو اس کو آپ گفٹ کا نام دے دیں۔ اسی طرح سے اور جگہ پہ بھی لوگ ہیں جن کی اپنی ایک پوزیشن ہے جو الیکٹیبل کی ٹرم ہے۔ دیکھیں، جو آدمی الیکٹیبل ہوتا ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے یا یہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ الیکٹیبل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اس حلقے کے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ ایک منٹ بھائی، ایسے الیکشن ہے اور میاں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کی ہیئرنگ جو ہے وہ بھی 21 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے، چونکہ نامینیشن پیپر بھی فائل ہونے ہیں، اس کے لیے بھی وقت چاہیے، تو اس سے سارے عمل سے پہلے میاں نواز شریف کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی؟ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کیس اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ پاتے تو پھر وزارت عظمیٰ کا نون لیگ کی طرف سے امیدوار کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے، میاں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز کی اپیلیں، ان کی سماعت بھی ہونی چاہیے اور ان میں ان کو جو ہے وہ بریت بھی ملنی چاہیے، انہیں سرخرو ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک ظلم اور جبر کے ختم ہونے والی بات ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ باقی رہی بات کہ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے، اپنا یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ اگر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ بنتی ہے، اول تو رکاوٹ کوئی ہے نہیں، اگر کوئی بنتی بھی ہے تو پھر بھی پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اٹل ہے، اس رکاوٹ کو اگر ہمیں خود آگے دور کرنا پڑا تو خود آگے کر لیں گے، لیکن وہ رکاوٹ دور ہوگی اور نیکسٹ ٹینیور میں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف نے جو وعدہ کیا ہے قوم سے وہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آئیں گے اور وعدہ پورا کریں گے۔ بتائیے گا کہ حکومت میں آ جانا صرف کافی نہیں، چلیں آپ کر لیں۔ مسلم لیگ نون اس وقت بڑی بہتر پوزیشن میں ہے رانا صاحب، اگر آپ پولیٹیکل کاٹ کباڑ نہ بھی اکٹھا کریں تو پھر بھی آپ جیت سکتے ہیں، لیکن بلوچستان میں جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، 3 مہینے پہلے ان کو اشارہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے تھے، اب ان کو اشارہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، کل اشارہ ہوگا آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو یہ ایک پولیٹیکل آپ کی ایک مسٹیک نہیں ہے کہ آپ دوبارہ انہی لوگوں کو لے رہے ہیں جو سیاسی طور پر ناقابل اعتبار ہے، حالانکہ آپ کی پوزیشن میں ان لوگوں کے جو الیکٹیبل وہاں سے سلیکٹ کیے جا رہے ہیں ان پہ مبینہ طور پہ جیل بنانے کا اور جیل میں اپنے ہی قیدی رکھنے کا بھی الزام ہے۔ دیکھیں، بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت ہی حساس حصہ ہے اور بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں وہ کوششیں جو کی جانی چاہیے تھیں وہ شاید نہیں ہو سکی۔ بلوچستان میں سیکورٹی ریلیٹڈ مسائل ہیں، ایز انٹیریئر منسٹر میں ان سے کافی حد تک آگاہ ہوں،
وہاں کے مخصوص حالات کے پیش نظر وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں انہیں کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا بلوچستان کو ایک بہتر انداز سے اس مشکل صورتحال سے ایک بہتر صورتحال کی طرف ٹرانسفارم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی پوزیشنز ہیں، آپ ان لوگوں کو مائنس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کے متعلق یا ان کے رویوں کے متعلق آپ کے پاس اگر کوئی ریزرویشنز ہیں، ان ریزرویشنز میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ تو اس حد تک درست نہ ہوں، کیونکہ ایک پراپیگنڈے میں اور ایک حقیقت میں بھی بعض کا فرق ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی حد تک صحیح بھی ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ساتھ رکھتے ہوئے پاکستان کا ایک بہت ہی اہم حصہ تصور کرتے ہوئے اسے ہم نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا گیا، ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور شاید آئندہ بھی کیا جائے، کہ جنہوں نے سالہ سال ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھائے، ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے کیے، ہمارے جوانوں ہمارے افسروں کو شہید کیا، ہم گورنمنٹ کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، لیکن جب وہ ہتھیار رکھنے پہ راضی ہوئے تو ہم نے اسی بات پہ ان سے پچھلا حساب جو ہے وہ نہیں لیا۔ تو پچھلا حساب نہ لینا جو ہے وہ کسی قانون اور کسی ضابطے کے تحت تو بات درست نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو درست اس لیے تصور کیا گیا کہ ہم نے ان حالات میں جو ہے وہ بلوچستان کو ساتھ رکھتے ہوئے لے کے چلنا ہے اور اسے بہتر کرنا ہے۔ اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ حکومت میں صرف آ جانا ہی کافی نہیں ہے، عوام کے جو مسائل ہیں آنے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ٹینیور پورا کرے۔ ماضی میں بھی جب نون لیگ کی حکومت آئی تو کچھ عرصے بعد ہی اس کی جو ڈوریاں وہ ہلنا شروع ہو گئیں، تو اب کوئی نون لیگ اس حوالے سے حکمت عملی کر رہی ہے یا ان طاقتور حلقوں کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کی گئی ہے کہ اب جب آپ آئیں تو آپ کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے؟ دیکھیں جی، ہماری تو پہلے بھی جو ہے وہ کوارڈینیشن میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس وقت کے وزیر اعظم اور پارٹی قائد میاں نواز شریف نے جو ہے وہ بالکل کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2013 میں تو وہ برسے اقتدار آئے اور 14 میں جو ہے وہ دھرنا ہو گیا۔ اب انہوں نے 6 ماہ میں کیا کسی کو جو ہے وہ کہہ دیا تھا، یا یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ بات کی جانی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی اور ایک ایسا یعنی پروجیکٹ وہ لے کے آئے جس پروجیکٹ کو لانے کی پاداش میں ملک اور پوری قوم اس وقت جو ہے وہ اس صورتحال میں ہے کہ اس وقت 24 یا 25 کروڑ میں سے 10 لاکھ آدمی ایک طرف کر لیں، باقی جو ہے وہ 23 کروڑ 90 لاکھ کا جینا جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ حالات ابھی بھی کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر آنے والے حالات جو ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل پھر اور کیا ہو سکتے ہیں۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی جو ہے وہ ہم نہ سنبھلے تو شاید پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ سنبھلنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہ رہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس اپنی اکثریت ہو، بھلے وہ سمپل میجورٹی ہو، اور اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، وہ اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ ہم عوام سے، پاکستان کے عوام سے بڑی درد مندی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ معاملات کو دیکھیں، سمجھیں، سوچیں کہ وہ بندہ جس نے 4.25 سال میں ملک کو یہاں تک پہنچا دیا، اور وہ ڈوریاں ہلانا یا جو بھی آپ اسے نام لے لیں، ان چیزوں سے ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اب بھی اگر یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا تو یہ تو پھر جو ہے وہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی۔ اللہ ہمیں اس مشکل صورتحال سے بچائے۔
بعد تمہاری باری ہے زہر. رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے کہا کہ 2017 میں جتنا پاکستان ترقی کر رہا تھا عالمی مالیاتی ادارے جس طرح کی اشاریہ ظاہر کرتے تھے سارا کچھ بالکل ٹریک کے اوپر تھا, لیکن صرف ایک پروجیکٹ عمران خان یا جس کو آپ اتنا کہتے ہیں وہ اکیلا تو اس کا ذمہ دار نہیں تھا. اگر آپ سمیت کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے, آپ یہ کہیں گے کہ سیاسی انتقام بنے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہم انتقام نہیں لینا چاہتے, آپ کو تو کسی نے اختیار نہیں دیا. بنتا یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں اس ملک کو ٹریک سے اتارنے کے, ان کے خلاف جو بھی کارروائی بنتی ہے, جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اس کو آپ قانون کے دائرے میں لا کے کہتے ہیں. میں بالکل آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ جو دونوں باتیں آپ نے کی ہیں, ملک کو پہلے ٹریک پہ لے کے آئیں یا پہلے ان کو جو ہے وہ نپٹیں؟ پہلے ملک کو ٹریک پہ لے کے آئے نا, اس کے بعد پھر ٹریک سے اتارنے والوں سے حساب لے لیں گے. اس لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کو ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ اس وقت اگر ملک کو ہم ٹریک پہ نہ لے کے آئے اور ملک ہی خدا نخواستہ نہ رہا تو پھر کس سے بدلا, کس سے حساب, کس سے پوچھیں گے آپ؟ تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک کو ٹریک پہ واپس لایا جائے. پاکستان نواز شریف بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں دیگر سیاسی پارٹیوں کے بھی رہنماؤں سے. مسلم لیگ جو ہے کاف کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماری جلد ملاقات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ممکن ہے اور ہو جائے گی. کیا آئندہ انتخابات میں کاف لیگ اور نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مذاکرات کر رہی ہے؟ دیکھیں فار اسٹیبل گورنمنٹ وی نیڈ our own simple majority. لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہم پھر صرف جو ہے وہ اپنی پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں گے اور چلائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کا یہ ارادہ ہے ہم اس بحران سے نکلنے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا ادروائز جو ہے وہ معاملات اگر ہم لوکلی ہم بنیادی طور پہ ایک اصول جو ہے وہ پارٹی نے اور پارٹی لیڈرشپ نے قائم کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا ورکر, ہمارا ساتھی جس نے پارٹی کے لیے سیکریفائز کیا ہے, جس نے پارٹی کو زندہ رکھا ہے, جس کی وجہ سے پارٹی آج اس پوزیشن میں پھر سے آئی ہے, جہاں پہ اس کا مفاد ہے, جہاں پہ وہ ہے, وہاں پہ ہمیں کسی قسم کی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ اور نہ کوئی ادروائز کوئی بات. جہاں پہ وہ نہیں ہے, یہاں پہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو وہاں پہ ہم ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, کسی کو ابلائج بھی کر سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو گیا, پیپلز پارٹی آپ کی جماعت اور ہماری جے یو آئی وہ بھی کمپین کر رہی ہے. ایک بڑی جماعت کے ہاتھ باندھ دیے گئے, نہ ان کو کمپین کی اجازت ہے, گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جو انٹرنیشنل ٹیمیں جو ہے مانیٹرنگ کے لیے جو آئیں گی یہاں پہ وہ اس کو منصفانہ الیکشن لکھیں گی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ باندھے گئے تھے تو ان بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہم نے الیکشن لڑا, اور اس کے بعد اس الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو سبھی نے تسلیم کر لیا, سبھی نے تسلیم کیا, اور ہمارے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کسی نے نہیں دیکھا. اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ کرنے والے وہی تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف تو جواز ہی کوئی نہیں تھا, یعنی ہمارے جب ہاتھ باندھے گئے یا میاں نواز شریف کو جب حکومت سے نکالا گیا, انہیں پارٹی ان سے چھینی گئی, اس وقت تو کوئی جواز نہیں تھا. کیا یہ جواز ہے کہ جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور آپ نے اقامہ کیوں لیا؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک پارٹی نے, بلکہ میں پارٹی نہیں کہتا, ایک جتھے نے, ایک متشدد گروہ نے 9 مئی کو ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. 9 مئی کو وہ متشدد ٹولہ جو ہے, گروہ جو ہے, وہ پاکستان کے ایک دفاعی ادارے پہ, بلکہ دفاع کا ادارہ ہی وہ ہے, اس کے اوپر چڑھ دوڑا ہے. اس نے جا کے ان کے گھروں کو آگ لگائی ہے, اس نے دفاعی تنصیبات کو جا کے وہاں پہ آگ لگائی ہے, لوٹا ہے. اس نے جو ہے وہ شہداء کے
مجسموں کو گرایا ہے, جوتے مارے ہیں, بے حرمتی کی ہے, اس متشدد ٹولے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کھلی چھٹی دے دی جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو ملک میں سیاست کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے. جنہوں نے یہ جرم کیا ہے وہ فیس کریں, فیس کرنے کے بعد جو بری ہو جاتے ہیں وہ سیاست کریں, اور جو بری نہیں ہوتے جن کو سزا ہوتی ہے تو وہ پھر اس ملک میں, اس ریاست میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاست کریں گے. اب آپ کا یہ کہنا کہ وہ متشدد ٹولہ جو ہے, اس ٹولے کے جو گروہ ہیں وہ ایک پارٹی پہ بھی مسلط ہیں, وہ اس پارٹی کو اپنے پنجوں سے نکلنے نہیں دے رہے, بلکہ وہ اس پارٹی کو جو ہے وہ اپنے جرم کے دفاع کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کا قصور ہے نا, وہ پارٹی سے علیحدہ ہوں, وہ اپنے جرم کا اپنا حساب دیں, پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں, کوئی نہیں پوچھے گا ان کو. جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات سے خود کو ڈسٹنس کیا ہے, جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے, ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا, ان کے خلاف ان کے تو کوئی نہیں ہاتھ باندھ رہا, ان کو تو کوئی نہیں الیکشن سے روک رہا. لیکن وہ جو 103 لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے, انہیں اس الزام کو فیس کرنا ہوگا اور عدالت سے یا بری ہوں اور اس کے بعد پھر جو دل چاہے کریں, اور اگر سزا ہوں تو پھر سزا بھگتیں. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ بلوچستان, لاسٹ کویسچن جی. رانا صاحب یہ فرما دیجیے, بلوچستان میں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں, حملہ کرنے والوں نے جب عام معافی کی, ہتھیار ڈال دیے گئے, وہ سیاست کا بھی حصہ ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کیا, وہ کر دیے. 9 مئی کے واقعے میں جن لوگوں نے ریاست کے خلاف ہاتھ اٹھایا, ہتھیار اٹھائے, کیا کل کو وہ بھی اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ مذاکرات اور سیاسی طور پہ ان کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بتا دیں, بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 70 سال کے بزرگ کو اب حکومت نہیں دینی, اب نوجوان کو حکومت دینے کا وقت ہے. اس پر کیا جو آپ نے پہلی بات کی ہے, میں اس کا جواب مثبت دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. اگر بلوچستان میں ہتھیار اٹھانے والے کو معافی مل سکتی ہے تو 9 مئی کو ریاست پہ حملہ کرنے والے کو بھی معافی مل سکتی ہے یا ملنی چاہیے. لیکن آپ کو یہ یاد ہو, یا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بلوچستان میں ریاست پہ ہتھیار اٹھانے والا جب آ کے اپنا ہتھیار رکھتا ہے, اپنے جرم کو تسلیم کرتا ہے, اپنے جرم کی معافی مانگتا ہے, پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہے. یہ 103 لوگ جو ہیں, یہ اگر یہ عمل کریں تو میں بالکل ان کی جو ہے وہ معافی کے لیے بالکل میں تو ان کے حق میں ہوں گا. کل کو آئیں, آ کے وہ کہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا, ہم نے یہ غلطی کی, ہمیں قوم معاف کر دے. میں امید کرتا ہوں کہ قوم جو ہے وہ معاف کر دے گی. باقی رہی بات آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 70 سال کے بزرگ کو جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی 70 سال کے بزرگ سے گائیڈنس نہیں لینی چاہیے. وہ بھی 70 سال کے بزرگ سے ہی صبح گھر سے نکلتے وقت بھی پوچھتے ہیں, جا کے بھی سارا حساب دیتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایسے حالات میں پاکستان نوجوانوں کو, نوجوان قیادت کو دے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے مشکل کا باعث نہ ہو بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث ہو. تو بلاول صاحب ابھی انتظار کریں, جب پاکستان اچھے حال میں ہوگا تو پھر نوجوانوں کا مقابلہ ہو جائے گا.